الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم سبحان اللہ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو نزول قرآن کے اعتبار سے ایک روایت کی بنیاد پر یہ سب سے آخری آیت ہے. ایک روایت کی بنیاد پر یہ سب سے آخری آیت ہے. کیا ہے اور کب وہ نازل ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں. حجۃ الوداع، سب سے آخری حج. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 کم و بیش صحابہ اکرام نے حج کیا. عظیم ترین صحابہ اکرام اس میں موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اپنے محبوب کی خدمت میں بھیجا اور یہ پیغام لے کر کے بھیجا کہ میرے محبوب کو یہ خوشخبری جا کر کے سنا دو. کیا خوشخبری ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اے مسلمانوں، اے پیارے نبی کے غلاموں، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. کہیں کوئی خلا نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. مکمل کر دیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم کے بھیجنے کے نبیوں کا تھا، اس سلسلے کو ہم نے تمام کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اب اگر اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ہم کسی قسم کے بھی نبی ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں رخنہ نکال رہا ہے، کمزوری نکال رہا ہے، دین اسلام کو نامکمل سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ تکمیل کے لیے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پہلے ہی مکمل کر دیا. اب اگر اس کو بھی کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ابا احد ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. وہ اللہ کے رسول معظم ہیں، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، رسول اللہ کے رسول معظم ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے. اب اس جگہ ایک بات میں آپ سے شیئر کروں. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت کو بیان فرماتے ہوئے، اپنی خصوصیت کو، کہ وہ خصوصیت کسی نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی، اپنی خصوصیت کو بیان فرماتے ہوئے جس کو ہم خصائص کبریٰ میں شمار کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ. میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب زمین کو بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت میں پوری کروں گا. آسمان کو کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت میں پوری کروں گا. نباتات و حیوانات و جمادات کو اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ ضرورت میری بارگاہ سے پوری ہوگی. اب کسی اور کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارسلت الی الخلق کافۃ. تمام مخلوقات کی طرف میں رسول معظم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور اس کے بعد کا جملہ آپ سماعت فرمائیے. وہ ختم بی النبیون. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا خاتم بنا کر کے مجھ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اب خاتم اس کو کہتے ہیں جو سب کے اخیر میں ہو، سب کے بعد ہو.
اب اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس نے نبوت کا اعلان کیا، ابھی ہمارے علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے مسیلمہ کذاب، اس کو کذاب کہتے ہیں، بہت بڑا جھوٹا تھا، سوئے تو جھوٹ، جاگے تب جھوٹ، اٹھے تب جھوٹ، بولے تب جھوٹ، جب بھی کوئی بات کرے تو جھوٹ کے ساتھ کرے۔ تو سب سے بڑا کذاب پہل وہ ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی عربی بولنے والا تھا، اس کے ہاں بھی مسجدیں تھیں، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، بلکہ اس نے ایک خط جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا، اس خط کا عنوان یہ تھا، اس کی سرخی یہ تھی، اس کی پہلی سطر یہ تھی کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اور ان کی خدمت میں ہے جن کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کیا، لیکن جب اس نے یہ اعلان کیا تو کسی مسلمان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ خلیفہ وقت امیر المومنین صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جہاد کے لیے تیاری کی، حضرت سیدنا خالد بن ولید کو سربراہ بنایا اور اس کے خلاف بھیجا کہ ایسے آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو ہمارے نبی کی نبوت کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، رسالت کا دعویٰ کرتا ہو، اس زمین پر اس کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ گئے اور اس کو فی نار جہنم کیا، اس کو جہنم میں پہنچا کر کے دم لیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی مولوی لوگوں کا جھگڑا ہے، مولوی لوگوں نے یہ فتویٰ لگایا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، ایسا عقیدہ جس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام سلف و خلف علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو گویا وہ خرق جماعت کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اسلام کو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ جماعت کو نیست و نابود کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اس پر بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ یہ کفر اور ارتداد دو لفظ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ کافر اصلی جو ہے، جیسے کہ ہندوستان کے ہندو ہیں، مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ مشرک اصلی ہے، کافر اصلی ہے، اس کا حکم بھی بڑا سخت ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت اس آدمی کا حکم اہل علم اس کو بھلا نہیں سکتا ہے۔ اگرچہ قادیانیوں پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ سن 1900 میں لگا تھا، 1900 میں لگا۔ 1900 میں سب سے پہلی کتاب حضور حجت الاسلام شیخ الانام مولانا شاہ حامد رضا خان نور دید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی کتاب لکھی، الصوارم ربانی علی حفوات القادیانی۔ یہ سب سے پہلی کتاب ہے سوئے زمین پر جو قادیانیوں کے رد میں لکھی گئی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 کتابیں قادیانیوں کے رد میں لکھا، اس کا حکم ظاہر کیا۔ اس کے بعد اور ہمارے علماء کرام نے ان خدمات کو اچھی طرح انجام دیا۔ اس کا نتیجہ سامنے آیا، اس کا نتیجہ سامنے آیا، وہ اس طرح آیا کہ ہمارے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی مدد اللہ النورانی نے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے اس مسئلے کو پاکستان کی اسمبلی میں اٹھایا، وہاں اس کو قائم رکھا، اس کو پیش کیا کہ جب ہماری شریعت نے اس کو دین سے خارج کیا ہے تو ہماری حکومت چونکہ مسلمانوں کی حکومت ہے، لہذا اس حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ خارج کرے۔ معاملات ہوتے رہے،
مناظرہ ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، بھٹو کا زمانہ آیا۔ اب بھٹو ویسے تو بہت ساری چیزوں میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ اس مبارک محفل میں کریں، لیکن یہ کام اس کا ایسا ہوا ہے جو قیامت تک یاد رکھنے کے لائق ہے۔ ہمیشہ اس کو یاد کیا جائے گا کہ اس کے زمانے میں جو فتویٰ علماء کرام نے 100 سال پہلے دیا تھا، بھٹو کے زمانے پہ، بھٹو کے زمانے میں اس پر مہر تصدیق لگا دی گئی اور حکومت نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ خارج اسلام ہے، اسلام سے دور ہے، اس کو دور رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امین شریعت، تحریک ختم نبوت، حضور قائد اہل سنت زندہ باد۔ اور یہ صرف پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں رہی، بلکہ اس کو عام کرنے کے لیے صرف ریڈیو کا سہارا نہیں لیا گیا، صرف ٹیلی فون کا سہارا نہیں لیا گیا، ٹیلی ویژن کا سہارا نہیں لیا گیا، بلکہ مسلمانوں کی ایک معتبر جماعت جس کے سربراہ حضور قائد اہل سنت تھے اور جس کے مقررین میں مجاہد اسلام حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب تھے، علامہ ارشد القادری تھے۔ یہ ایک جماعت چلی پوری دنیا کو باخبر کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ایسا فیصلہ ہو گیا ہے، لہذا ہر مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ کے آمسٹرڈم میں بھی آئے، دن ہاگ میں بھی آئے، ہالینڈ پاراماریبو میں بھی گئے، مختلف ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا اور اس فیصلے کو جو حکومت پاکستان نے کیا تھا اس فیصلے سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس فیصلے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔